السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس رمضان میں۔ انشاءاللہ ابھی ہم سورہ زاریات سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سورہ الحدید تک جائیں گے، اور اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا ڈائریکشن دیتے ہیں، ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کے لیے کیا فیصلے کرنے ہیں۔ تو آئیے تلاوت سنتے ہیں سورہ زاریات آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون۔ سورہ زاریات مکی صورت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں ہمیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ پہ خاص طور پہ فوکس کرایا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ایمانیات انسان کی کمزور ہوتی ہیں نا تو کچھ بھی ان کو سکھا دیا جائے، کچھ بھی بتا دیا جائے، وہ باتیں بالکل سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، آپ کو ان کی کوئی گہرائی نہیں محسوس ہوتی، آپ کا دل جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی 3 آیات ہیں نا، ان میں بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امپورٹنٹ میسیجز دے رہے ہیں۔ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، اڑا کر، پھر اٹھانے والی ہیں بوجھ کو، پھر چلنے والی ہیں آسانی سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے، ہواؤں کا ذکر آ رہا ہے، بادلوں کا ذکر آ رہا ہے، بارش کا ذکر آ رہا ہے، اور جو پانی کے اندر چلنے والی کشتیاں ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، ملائکہ کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان باتوں کو دیکھ کر ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ آیت نمبر 4 کو بھی اگر ہم دیکھ لیں، فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، پھر تقسیم کرنے والی ہیں کاموں کو۔ تو تھوڑا سا ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ ہوائیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں۔ ہوائیں جو ہیں وہ کیا کچھ ہماری زندگی میں لے کر آتی ہیں۔ میں کچھ سائنٹیفک فیکٹس بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ ہمارے بچے سائنسز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سائنسز میں پڑھا رہے ہیں، لیکن جب ہم ان کو پڑھا رہے ہیں تو کیا ہم ایسی آیات کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو کوئی بات سکھا بھی رہے ہیں، اور خود بھی اپنے لیے کوئی ریمائنڈر رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہوائیں کیا ہوتی ہیں۔ ہوائیں جو ہیں وہ ایک جب وہ پریشر کریٹ ہو جاتا ہے سورج کے درمیان اور زمین کے درمیان، تو اس پریشر ڈفرنس کی وجہ سے یہ ہوائیں کبھی گرم ہیں، کبھی سرد ہیں، اور وہ موسم مختلف لے کر آ رہی ہیں، اور جب وہ ادھر سے ادھر جا رہی ہیں تو اس میں وہ بہت سے ہمیں فائدے دے رہی ہیں۔ یعنی ایک تو ہم موسم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ری ڈسٹریبیوشن آف ہیٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ ایک تو یہ ڈفرنس ہے، پھر ایک جو ارتھ کی موومنٹ ہے، ایک ہواؤں نے جو رخ مختلف اختیار کرنے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے
جو ہے یہ سارے ہمارے جو ویدرز ہیں، موسم ہیں، ان کی تبدیلیاں ہیں، ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سمندر ہیں ان کے اندر جو کرنٹس چلتے ہیں، ان کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بھی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ کوئی سرحد نہیں دیکھتی ہیں، اور انہوں نے جس ڈائریکشن میں بھی جانا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے بڑی آسانی سے گزر جاتی ہیں، ہمارے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں فائدہ دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ کسی پارک میں بیٹھے ہوں، وہاں پہ ہوا اڑ رہی ہے، ہم صرف ویدر انجوائے کر رہے ہیں، لیکن وہ ہوا اڑتے اڑتے پولینیشن کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جگہ جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرینری ہو جاتی ہے، پھل پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہم اپنی محنت سے سمجھتے ہیں لگا رہے ہیں، لیکن جو ہم اپنی محنت سے لگاتے ہیں وہ بھی مزید نہیں آگے نکھر سکتے اور چل سکتے جب تک کہ ہوائیں وہاں پہ موجود نہ ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جب بادلوں کو، تو بادلوں میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یعنی چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے ہوتے ہیں، اور وہ جب اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک کلاؤڈ کی شکل میں، بادل کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب وہاں پہ کوئی پریشر ڈفرنس کریٹ ہوتا ہے، اور اس ساری ریگولیشن کی وجہ سے اب اللہ کے حکم کے مطابق جب پانی نیچے آتا ہے تو بارش کی شکل میں آتا ہے، جس سے ہماری پولوشن ختم ہو جاتی ہے، ہماری ہوا صاف ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ہماری زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے، اور ہم کتنے ہی فائدے اس بارش سے لیتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں، اسی طرح چائے کافی پیتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بارشیں، یہ ہوائیں ہمارے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہماری خدمت پہ معمور کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نیچر میں اتنا کچھ ہے جو کہ ہماری آسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو ہمیں بہت سارے فائدے وہ دیتا چلا جا رہا ہے۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہم 4 آیات پڑھتے ہیں تو ان میں 4 ایریاز پہ فوکس ہوا ہے۔ اس میں مختلف آراء بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ زیادہ اوتھینٹک رائے ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں فوکس کروایا گیا ہوا پہ، ہمیں فوکس کروایا گیا ہے بادل پہ، ہمیں فوکس کروایا گیا کشتیوں پہ۔ کشتیوں کو بھی آپ دیکھیں کہ نہیں، آپ کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی چیز لیتے ہیں، اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی کشتیاں اور ان کا جو ایک میکنزم ہے چلنے کا، اور کس کو یہاں سے یہ عقل آئی کہ اس نے یہ سارا میکنزم اس کے مطابق یہ تمام معاملات کیے، تو یہ کشتیاں بھی کس طرح ہمیں فائدہ دے رہی ہیں۔ اور جب وہ کسی سمندر پہ، پانی پہ، کسی بھی جگہ پہ چلتی ہیں تو وہ ان کو ریجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ ان کو سپیس دیتا ہے کہ وہ اپنے کام کر سکیں، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکیں۔ اسی طرح سامان بہت سارا ہے، آپ دیکھیں کہ پورٹس کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے جس بھی علاقے میں، جس جگہ پہ بھی ہم رہتے ہیں۔ قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں نا تو وہاں پر 8 طرح کی ہواؤں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ 4 ہوائیں وہ ہیں جو کہ خوشخبریاں لانے والی ہیں، اور 4 طرح کی ہوائیں ہمیں وہ پتہ چلتی ہیں جو کہ عذاب لانے والی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز ہوا سے بہت ڈرا کرتے تھے، اور ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بہت ہی خوبصورت ایک دعا ملتی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لوگ آپ کو فٹافٹ واٹس ایپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنی بہت سارے سوشل میڈیا فورمز پہ بھی وہ دعا لگا دیتے ہیں، اور ہم سب کو اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے جب بھی ہمیں لگے کہ تیز ہوا چلتی ہے۔ دعا کیسے ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی۔ اس کی ٹرانسلیشن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتی ہوں، اور اس میں جو بھلائی ہے اور جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا ہے اس کی بھلائی بھی مانگتی ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس کی برائی سے، اور اس میں جو برائی ہے اور جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا ہے اس کی برائی سے۔ یعنی بیسیکلی اگر فرض کریں آپ کو یہ دعا یاد نہیں بھی ہے، لیکن آپ ہوا چل رہی ہے اور اب آپ کو تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی ہے کہ اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اور آج کل آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہمیں ویدر فور کاسٹ میں پہلے ہی ڈرا دیا جاتا ہے کہ بہت تیز ونڈز ہوں گی، اور آپ گھر میں ہی رہیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں، اور واقعی ہم بہت پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ آج کل جس طرح کا موسم چلتا ہے تو اس میں ہمیں خوف بھی آتا ہے۔ تو ایسے تمام مواقع پہ اگر آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہمیں قرآنی اور مصنون دعائیں یہ یاد ہونی چاہیے، لیکن اگر ہمیں نہیں یاد، یا ہمیں ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے، تو ہم ویسے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہوا چل رہی ہے یہ خیر اور برکت والی ہو، اور اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو۔
ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ تو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے دیکھو تو اس کو برا مت کہو اور اللہ سے اس کے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے جو ہے وہ پناہ مانگو۔ یعنی جو بھی نعمتیں اور جو بھی کائنات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں نظر آتی ہیں، ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو دیکھ کر ان کی برائی کریں۔ اکثر آپ دیکھیں کہ ہم ہوا نہیں چل رہی تب بھی تنگ ہو رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے تب بھی ہم تنگ ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اچھا جی گندگی آ گئی، اف اللہ ہر چیز اڑ رہی ہے اور بہت گھر ڈسٹی ہو گیا ہے، اب اس کی صفائی کرنی پڑے گی، کہیں آنا جانا ہے تو وہ مشکل ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے بادل نہیں ہیں تو تب بھی ہم تنگ ہیں، بادل آ جائیں تو پھر بھی ہمیں تنگی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس موقع پہ ہمیں جو خیر اور بھلائی اپنے رب سے مانگنی چاہیے، ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ پھر انہی 4 آیات کو اگر آپ دیکھیں، جو پہلی آیت آ رہی ہے وہاں واس سے شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک امپورٹنٹ میسج ہمیں دیا جا رہا ہے، and we need to focus on that important message۔ اس کے بعد والی جو 3 آیات ہیں اس میں فا فا فا، اور اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ توجہ دلائی جا رہی ہے ہماری کہ لک یہ بہت امپورٹنٹ میٹرز ہیں اور تم ان کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو چوتھی آیت جو ہم پڑھے تھے اس میں بات ہو رہی تھی ملائکہ کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کائنات میں وہ چیزیں جو ویزیبل ہیں وہ ہمیں دکھا دیں کہ ان کو ہم جب دیکھیں، آسمان ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، ہوا بھی ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا، دنیا کے جس مرضی کونے میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے کشتیاں بھی ہم کسی نہ کسی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے ان کے بارے میں اگر ہم سمندر یا ساحل کے قریب نہیں بھی جا پاتے۔ لیکن ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو بڑی خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو ان کو بتایا جا رہا ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ ملائکہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے کرامن کاتبین یہاں پہ ہر وقت بیٹھے ہیں، ایوری تھنگ از بینگ ڈاکیومنٹڈ۔ ہم بھول سکتے ہیں لیکن وہ نہیں بھولیں گے، وہ سب کچھ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں، لوگوں کے حالات کا وہ جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت وہ چینج اوور کے ساتھ جا کے اللہ تعالیٰ کو رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم جاگ رہے تھے، ہم سو رہے تھے، ہم نے کتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھتے ہیں، ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر ان کو ضرورت ہو تو ان کو مدد دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا، یعنی آپ ایک تو عبادت کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ کو جو کچھ بینیفٹس مل رہے ہیں، سکون بھی مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی مل رہا ہے، دنیا میں بھی برکت ہے، آخرت کی بھی آسانیاں ہیں، اور ایک اتنی بڑی لارج فورس ہے آپ کے ارد گرد جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، آپ کو بہت سے فائدے پہنچا رہی ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک دعا پڑھی ہے اور آپ نے مغرب کے بعد اس کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، اور اب آپ کی پروٹیکشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور صبح تک آپ اس حفاظت میں رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی ایک انسان کسی نیک مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت میں گھر سے نکلتا ہے تو جو فرشتہ ہے وہ وہاں پہ اس کی مدد کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں ملٹیپل ایک بڑی لمبی چیک لسٹ ملتی ہے کہ فرشتے جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو بتایا وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ نیک لوگوں کی کتنی قدردانی کرتے ہیں۔ جیسے جو طالب علم ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، پھر اسی طرح سلام کا جواب دیتے ہیں، دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جیسے جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سحری کے وقت آپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی خیر کا کام ہوتا ہے تو اس میں ان کے فائدے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں بتا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قسم کھائی گئی ہے، کون سا امپورٹنٹ میسج ہمیں دینا چاہ رہے ہیں؟ آیت نمبر 5 اور 6 میں اس پہ بات کی گئی ہے کہ بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ وہ سچا ہے، اور بے شک بدلہ البتہ واقع ہونے والا ہے۔
کون سی بات ہے، کس کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا ہے؟ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی نشانیاں ارد گرد ہمارے پھیلائی ہوئی ہیں، یہ نشانیاں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو وارن کیا جا رہا ہے، جو آپ کو حساب کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو آپ کو ثواب اور سزا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، عذاب ہے، قیامت ہے، تو یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ یعنی ہم جب کائنات کی نشانیوں کو دیکھیں تو ہم یہ بات نہ سوچیں کہ نہیں نہیں نہیں، میرا نہیں خیال، وی آر گوئنگ ٹو بی ڈسٹ اینڈ ایشز سم ڈے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم یقینی کیفیت کے ساتھ سائنسز کی طرف دیکھیں اور ان حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ یہ پرپز لیس کام نہیں ہے، یہ کسی مقصد کے بغیر کام نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آگے جا کر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور اسی لیے پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 کو آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی راستوں والے۔ حبک جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی کہا جاتا ہے جہاں پہ ریپلز ہوں، لیئرز ہوں، اور آپ دیکھیں کہ پانی میں بھی اگر ریپلز آتے ہیں نا، وہ لہریں جو بنتی ہیں تو وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، بڑے سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں۔ آسمان بھی آپ دیکھیں کہ ساتھ ہیں، اور اسی طرح کہکشائیں لوگ دیکھتے ہیں، ان کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہوتی ہیں کہ کتنا آرگنائز سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس آرگنائز سسٹم کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انکم لفی قول مختلف۔ یہ بات ہو رہی ہے آیت نمبر 8 میں۔ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے کہ لوگ سارا ایک یونیفائڈ سسٹم دیکھ رہے ہیں، ایک بڑا ہی خوبصورت سسٹم دیکھ رہے ہیں، اس سسٹم کی ہارمنی دیکھ رہے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے جب موسم اچھا ہے، ہوا چل رہی ہے، پارک میں بیٹھ جائیں، آپ وہاں بیٹھ کے تلاوت کریں، آپ وہاں بیٹھ کے کوئی اچھے کام کے بارے میں پلاننگ کریں، آپ چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات کر رہے ہیں، اچھا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو کتنا ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ بجائے اس کے کہ ہم مختلف آراء کے ساتھ چلیں، ہم اس ہارمنی سے، سسٹم سے یہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، کوئی مقصد ہے اور مجھے اس مقصد تک پہنچنا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ باقی آیات کو پڑھتے ہیں، لیکن میں اس نقطے پہ آپ سے ضرور چند اہم پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھیرا جاتا ہے اسے جو پھیرا گیا۔ پرابلم کیا ہے؟ آراء مختلف ہیں، چاہے سسٹم بڑا ایک طریقے سے چل رہا ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مرضی آپ انہیں سکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ انہوں نے دماغی طور پہ مینٹلی اپنے آپ کو کہا ہوا ہے کہ میں نے نہیں بات ماننی، اور جب انہوں نے یہ سوچ لیا تو پھر کیا ہے، وہ پھیرے ہی چلے جاتے ہیں۔ جس نے سوچ لیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ پھر کام ہو ہی نہیں پاتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرما رہے ہیں مارے گئے اندازے لگانے والے، قتل الخراسون، یعنی وہ لوگ جو اندازے لگا رہے تھے۔ یہاں پہ جو یہ خرس کا ورڈ آیا نا، بیسیکلی عرب کلچر میں کیا ہوتا تھا، جیسے باغ ہوتے تھے تو وہاں پہ کچھ ایسے افراد ہوتے تھے جن کو بلایا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا یہ دیکھیں اتنا بڑا باغ ہے، ایسی فصل لگی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اندازہ لگا کے بتائیں کہ جب یہ فصل پکے گی، اترے گی تو ہمیں کتنا پیسہ مل جائے گا، اس سے کتنا اماؤنٹ ہمارے پاس آئے گا۔ تو وہ اس باغ کو دیکھ کر اندازہ لگا کر بتایا کرتے تھے کہ یہ ملنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں بڑے بے بنیاد قسم کے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، مثلاً قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو ان کا دل چاہتا ہے وہ اس طرح سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک قسم کی نا ایسی تھیوریز اور ایسی باتیں نکال کر آپ سے بات کرتے ہیں، وہی ٹپیکل باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی کبھی اگر آپ کسی کو بتانے کی کوشش کریں، کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور لاجیکلی بھی اگر ہم سوچنا شروع کریں تو اس میں ہمیں کتنا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن یہ لوگ جو اندازے لگا رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو کبھی اٹھا کر پوچھیں گے اچھا مجھے اس کی بات نہیں سمجھ آتی، why there is evil in this life، کبھی وہ کچھ بولیں گے، کبھی وہ کوئی بات کریں گے، اور وہ آپ کو فضول الجھاؤ کی طرف لے کر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں آیت نمبر 11 میں کہتے ہیں وہ لوگ وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ غمرہ۔ اس آیت میں جو ورڈ آ رہا ہے اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ غمرہ کہتے ہیں جو گہرا پانی ہوتا ہے جس میں کسی بھی چیز کے نشانات مٹ جاتے ہیں، یعنی اتنا ڈیپ واٹر ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے تو آپ کو نظر نہیں آتی۔
تو غفلت بھی ایسی ہوتی ہے کہ چیز تو موجود ہے، لیکن کیونکہ آپ اتنی لیئرز کے ساتھ رہ رہے ہیں اپنی زندگی میں، اتنی باتیں آپ نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو اصلیت ہے، جو بیس ہے، آپ اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ فرسٹریشن بھی دینا شروع کر دیتی ہے، جس کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے کہ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، یسألون ایان یوم الدین، کب آئے گا وہ دن؟ یعنی بجائے اس کے کہ جو کرنے والا کام ہے آپ اس پہ فوکس کریں، وہ یہ پوچھتے ہیں۔ اور یہاں پر خاص طور پہ نضر بن حارث کا جو ہے ذکر آتا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا اگر یہ سچ ہے تو پھر کیوں نہیں ہو رہا، ہمیں کیوں کوئی عذاب نہیں مل رہا، اور اس قسم کی باتیں کر کے نا وہ جلد بازی کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اندازے لگاتے ہیں، جو جلدی مچاتے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ تو نہیں ملنے والا۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جیسے بہت سے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی صرف اندازے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی کبھی کسی سے بات چیت ہو، کبھی کوئی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کسی کی ایسی ڈیبیٹ بھی آ جاتی ہے، اور اگر ایک طرف وہ شخص جس نے قرآن پڑھا وہ بیٹھا اور دوسری طرف وہ شخص جو کہ اللہ کو مانتا نہیں وہ بیٹھا ہو، تو آپ ایک واضح فرق جو ہے ان دونوں میں محسوس کریں گے۔ وہ انسان جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ اور قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ بڑے لاجیکل طریقے سے، بڑی اوتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ بات کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے حقائق بیچ میں لے کر آئے، سائنٹیفک فیکٹس بیچ میں لے کر آئے۔ اور وہ شخص جو کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا ہے اور اس نے ان دا ایئر کچھ نہ کچھ بولنا ہے، فلوئڈ قسم کی باتیں بولنی ہیں، اس کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس روز وہ آگ پر تپائے جائیں گے، چکھو عذاب اپنا، ذوقوا فتنتکم، استغفر اللہ، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جلد بازی سے ان باتوں کو طلب کرتے۔ یعنی جب وہ ٹائم آ جائے گا پھر دیر از نو ریٹرن، آپ واپس نہیں جا سکتے، اور اس وقت ایک ریگریٹ کے ساتھ، ایک پریشانی کے ساتھ وہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں رہے گا۔ تو کس کس طرح کے لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہاں سے بھی ٹیڑھا پن نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی مطلب معاملات ہوتے ہیں وہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہر وقت کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ بحث مباحثے شروع کر دیتے ہیں اور جاہلوں والی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ اب اسی لیے آج کی آیات میں خاص طور پہ جو ہم نے یہ دیکھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں فوکس کرنا چاہوں گی جو مختلف آراء ہیں، یہ جو مختلف آراء ہیں نا ان کو دیکھنا اور ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر آج کل آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے، ماہر نفسیات سے بات کریں اور آپ ان کو کہیں کہ جی ان کی سوچ میں کوئی خلل آیا ہوا ہے، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کوگنیٹیو ڈسٹورشنز، یعنی ان کے دماغی طور پہ ان کی سوچ میں پرابلم آئی ہوئی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیں نا اپنے آپ کو تھوڑا سا اندر ریفلیکٹ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب مختلف سوچ ہوتی ہے انسان پھیر دیا جاتا ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ غفلت میں چلا جاتا ہے اور وہ الٹے سیدھے سوال کرنے شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جب وہ وقت آئے گا تو وہ آگ میں ہوگا۔ ہم سب کو اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی ایسی سوچوں کی اصلاح کرنی ہوگی۔ آج کل آپ جس سے بھی بات کریں وہ یہی کہتا ہے کہ عجیب و غریب سوچیں آتی ہیں۔ کئی دفعہ میرے پاس ینگ بچیاں آتی ہیں اور نظریں چھپاتے چھپاتے مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر کنول میں نہیں ایسا سوچنا چاہتی، میں قرآن پڑھ رہی ہوں لیکن میرے دل اور دماغ میں ایسے ایسے وسوسے اور ایسی ایسی سوچیں آتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کے بارے میں کیا کروں، میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ تو کوگنیٹیو ڈسٹورشن جو ہوتی ہیں یہ ایک ایسی مینٹل آپ کے اندر کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں، اندر آپ کی جنگ چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کائنات کو دیکھ رہے ہیں، آپ بہت کچھ اور سبجیکٹس بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن دماغی طور پہ اندر ایک جنگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ حقائق خاص طور پہ قرآن آپ کے سامنے لے کر آتا ہے اور آپ نے سم ہاؤ کہیں نہ کہیں سے کچھ سنا، سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے، جس کمپنی میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں ہو سکتا ہے، کوئی کتابیں فکشن پڑھتے ہیں، ایسی فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، وہاں سے جو بلیف سسٹم آپ نے لے لیا، وہاں سے جو آپ نے لائف سٹائل لے لیا، وہاں سے جو آپ نے آئیڈینٹیٹی اپنی بنانی شروع کر دی، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سچائی آپ کے لیے بوجھل ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک ایسا انسان ہے جو کہ اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے،
لیکن دوسرا ایسا انسان جو کہ حق نہیں ڈھونڈ رہا، پریشان ادھر ادھر پھر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنے محاسبے کے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا. اس کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اس طرح کہ بھی اللہ کا یہ حکم آیا، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، اسی طرح اپنے محاسبے کے بارے میں سوچنا اور کہیں نہ کہیں قربان کرنا اپنی خواہشات کو، اس کو بہت مشکل لگتا ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ پھر قرآن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم غلط ہیں، وہ ہمیشہ ریشنلائز کرتے ہیں. ان کے پاس بڑے اپنی اسٹیٹمنٹس ہوں گی، اس کا یہ وجہ ہے، اس کو میں نے اس لیے کیا ہے، اگر یہ کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، اگر وہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ جو کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں، یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کو بالکل ہمارے لیے تباہ کر دیتی ہیں. اب دیکھیں کہ جب ہم ایمان باللہ کی بات کرتے ہیں اور ایمان بالآخرہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نا بڑا بڑا رسپانسبل ہونا پڑے گا نا. یعنی جب ہم کہتے ہیں میں اللہ کو مانتی ہوں تو پھر میں جھوٹ نہیں بول سکتی، میں غصہ نہیں کر سکتی، میں غیبت نہیں کر سکتی، مجھے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، مجھے حلال حرام کا خیال رکھنا ہے، مجھے ایتھیکل لیمٹس میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، مجھے آخرت پہ جواب دہی کے بارے میں سوچنا ہے. اب جو انسان خلل والے دماغ کے ساتھ رہتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے تو آزادی چاہیے، مجھے تو لائف کو انجوائے کرنا ہے. وہ پلیئر سینٹرڈ ہوتا ہے، اس کا ایگو، اس کی انا بہت بڑی ہوتی ہے. اور اسی لیے ایسے انسان جو ہیں وہ سائنس کو کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے، وہی سائنس جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ نے تخلیق کر کے دی ہے. اور جو ریلیجن ہے، دین ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اسی طرح دماغی پریشانیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ سوسائٹی کا پریشر بھی لے رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، آپ پیپل پلیزنگ میں بھی چلے جاتے ہیں. اور آپ کو پھر وہی بات ہے کہ اپنی سوچوں کو بدلنا پڑتا ہے. آپ کو لوگوں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہوتا ہے. یہ کام بھی پھر بہت مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہماری انا، آپ دیکھیں کہ ہماری انا ہمیں بہت سیلف سینٹرڈ بناتی ہے، ہمیں کہتی ہے بس اپنے بارے میں سوچو. لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ نہیں، اپنی ذات سے نکل کر آگے کی طرف بڑھو اور آگے کا سوچو. اور ایسے ہی بہت سے افراد پھر کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم اسپرچل بٹ آئی ایم ناٹ ریلیجس. یعنی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب. ہمارے نزدیک جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسپرچل ہونا، ریلیجس ہونا یا کچھ بھی کرنا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، عقیدے اور ایمانیات کی مضبوط بیس کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کو ایسی باتیں نہیں سمجھ آتی اور اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر بات پہ اوور انٹلیکچوئل بنتے ہیں. ان کے نزدیک کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کا پروف ہونا چاہیے. خدا کدھر ہے نظر نہیں آتا، فلاں چیز جو ہے ہمیں کوئی پروف کریں کسی نہ کسی طرح سے. اور اگر خدا ہے تو یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں زندگی میں. اور اسی طرح سے وہ ہر بات کو وہ کہتے ہیں اگر 5 سینسز سے آپ نہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو کہیں پہ بھی بتا سکتے تو بس اس بات کو یہیں پہ ہم نے ختم کر دینا ہے. تو ہمیں بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ بھی ایسے کام کرتے ہیں وہ اپنے لیے ہی مزری کریٹ کر رہے ہیں. اور یہ لوگ وہ نہیں ہوتے جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یعنی ان کے علم میں یہ نہیں ہوتا، بس وہ اپنی کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے. وہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو کر سب کچھ کریں. تو ان آیات میں ہمیں ایک جھٹکا دے کے بتایا گیا ہے کہ اگر ہم ایسی سوچوں کے ساتھ رہیں گے تو ہماری دنیا تو مزریبل ہوگی کیونکہ سکون ہی نہیں ہوگا، برکت ہی نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں. لیکن ہم اپنی آخرت کو کمپرومائز کر رہے ہیں. تو سائنٹیفک فیکٹس کو دیکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حقائق ہمیں بتائے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی تو موجود ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی سوچوں کو جماؤ اور ٹھہراؤ دیں. کس پہ؟ ان تمام حقائق پہ جو قرآن میں آئے ہیں اور ان تمام باتوں پہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. تو اس پہ غور و فکر کیجیے گا اور انشاءاللہ آگے ہم جو اگلی آیات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کل کے سیشن میں کور کریں گے. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.